بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اذا نوت طہارت او استباحت الصلاۃ اجزاءہ، پھر جب نیت کرے طہارت کی یا استباحت صلاۃ کی تو یہ نیت اس کے لیے کافی ہوگی۔ یہاں پہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اصل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نیت یہ کرنا ضروری ہے کہ ہم تیمم کرنے چاہتے ہیں، اس کے لیے نماز کے لیے، ہے نا، یا ایسی عبادت کے لیے جو بغیر طہارت کے صحیح نہ ہوتا ہو، تو اس کی نیت کرنی پڑے گی۔ مطلق طہارت کی نیت کریں گے تو یہ کافی نہیں ہوگا، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مطلق حصول طہارت کی نیت سے اگر آپ نے تیمم کیا تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ استباحت صلاۃ وہی جواز صلاۃ کی نماز جائز ہو جائے۔ ولا یشترط نیت التیمم للحدث او للجنابۃ هو الصحیح من المذہب، اور تیمم کی نیت حدث کے لیے یا جنابت کے لیے یہ شرط نہیں ہے، اور یہی مذہب صحیح ہے۔ فَإِن تَيَمَّمَ نَصْرَانِيٌّ يُرِيدُ بِهِ الْإِسْلَامَ، اگر نصرانی نے تیمم کیا اسلام لانے کے ارادے سے، ثم اسلم، پھر اس نے اسلام لایا، لم یکن متیمما عند ابی حنیفہ و محمد، تو وہ امام ابو حنیفہ طرفین کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ متیمم نہیں ہوگا، یعنی اگر اسی تیمم سے نماز پڑھنا چاہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اسلام لانے کے لیے تیمم کیا، ہاں اب مسلمان ہو گیا پھر سے تیمم نہیں، اصل کیا ہے کہ جب اس نے اسلام لانے کے ارادے سے جب اس نے تیمم کیا تو اسلام لانے کے لیے تیمم ضروری ہے نا، ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تیمم میں نیت ضروری ہے، اور کافر نیت کا اہل نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہا؟ تو گویا کہ اس کا تیمم وہ کالعدم ہے۔ اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ وہ متیمم ہے، اور اس تیمم سے اگر وہ عبادت کرنا چاہے، نماز پڑھنا چاہے تو وہ جائز ہے اس کے لیے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عبادت مقصودہ میں سب سے اہم ترین عبادت ہے اسلام لانا، اس سے بڑی قربت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو جب اس نے تیمم کیا ہے عبادت مقصودہ کے لیے تو پھر کیا ہے، اس کا تیمم کرنا صحیح ہے، اور اس تیمم سے اگر وہ نماز پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ یعنی وہ اسلام کو عبادت مقصودہ تصور کرتے ہیں، اسلام لانے کو، حالانکہ طرفین کے نزدیک عبادت مقصودہ وہ ہے جو بغیر طہارت کے صحیح نہ ہوتا۔ لِأَنَّهُ قُرْبَةً مَقْصُودَةً، اس لیے کہ اس نے قربت مقصودہ کی نیت کی ہے، یہ امام ابو یوسف کی دلیل۔ بخلاف التیمم لدخول المسجد ومس المصحف لأنه ليس بقربة مقصودة، امام ابو یوسف کہتے ہیں برخلاف دخول مسجد کے لیے تیمم، دخول مسجد کے لیے تو مسجد میں داخل ہونا یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے مس مصحف قرآن شریف کا چھونا، تو چھونا یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے بلکہ پڑھنا عبادت مقصودہ ہے۔ لأنه ليست بقربة مقصودة، یہ ان کے نزدیک قربت مقصودہ نہیں ہے، حالانکہ ہمارے یہاں جو مس مصحف جو ہے عبادت مقصودہ میں ہو جائے گا، کیونکہ وہ بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہوتا چھونا۔ اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ مٹی کو مطہر قرار دیا گیا ہے قربت مقصودہ کا ارادہ کرنے کی حالت میں، ایسی قربت مقصودہ کے ارادہ کرنے کی حالت میں جو بغیر طہارت کے صحیح نہ ہوتی ہو۔ والاسلام قربۃ مقصودۃ یصح بدونها، اور اسلام ایسی قربت مقصودہ ہے جو بغیر طہارت کے صحیح ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ مٹی مطہر کب ہوتا ہے؟ ایسی عبادت کے لیے جو بغیر طہارت کے صحیح نہ ہوتی ہو،
ہے نا. اور اسلام لانا یہ ایسی قربت مقصودہ ہے جو بغیر طہارت کے صحیح ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے تیمم مطہر نہیں ہوگا، مٹی مطہر نہیں ہوگا. بخلاف سجدۃ التلاوتی، برخلاف سجدہ تلاوت کے کہ یہ ایسی عبادت مقصودہ ہے جو بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہوتا. لأنها قربۃ مقصودۃ لا تصح بدون الطہارۃ، اس لیے کہ یہ ایسی قربت مقصودہ ہے جو بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وَإِن تَوَضَّأَ لَا يُرِيدُ بِهِ الْإِسْلَامَ، اور اگر نصرانی نے وضو کیا اسلام لانے کے ارادے سے نہیں، وضو کیا مگر ارادہ اسلام لانے کا نہیں ہے، لیکن اس نے پھر اسلام لے آیا، تو اب وہ متوضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا یہ وضو بھلے ہی عبادت نہ ہو لیکن حدث کو دور کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں وضو میں نیت شرط نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی وضو ہو جاتا ہے. تو ہم تیمم میں عدم تیمم کا قول کر رہے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر نیت کا اہل نہیں ہے، اس لیے اس کا تیمم بھی قابل اعتنا نہیں. لیکن یہاں چونکہ نیت ضروری ہی نہیں ہے تو نیت کے بغیر وہ ہو جاتا ہے، تو اس نے وضو کیا پھر اسلام لایا تو وہ وضو پر رہے گا. اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے بناء علی اشتراط النیت. امام شافعی اس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ متوضی نہیں ہوگا کیونکہ ان کے ہاں کیا ہے، وضو میں بھی تیمم، وضو میں بھی نیت شرط ہے. فَإِن تَيَمَّمَ مُسْلِمٌ ثُمَّ ارْتَدَّ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ ثُمَّ أَسْلَمَ فَهُوَ عَلَى تَيَمُّمِهِ. ایک آدمی نے، ایک مسلمان نے تیمم کیا پھر وہ مرتد ہو گیا، اللہ کی پناہ، پھر اس نے اسلام لایا، تو آپ بتائیے اس کا تیمم باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ ہمارے یہاں جو ہے یعنی ائمہ ثلاثہ کے یہاں تیمم اس کا باقی رہے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب وہ تیمم کر رہا تھا تو وہ مسلمان تھا، نیت کا اہل تھا، تو اب اس نے نیت کے ساتھ تیمم کیا تو اس کی طہارت باقی رہے گی، یعنی تیمم باقی رہے گا. لیکن امام ظفر کہتے ہیں کہ یبطل تیممہ، ارتداد کی وجہ سے اس کا تیمم باطل ہو جائے گا. لأن الکفر ینافیہ، اس لیے کفر تیمم کے منافی ہے. فیستوی فیہ الابتداء والانتہاء، تو اس سلسلے میں ابتداء اور انتہا دونوں برابر ہیں. یعنی کفر کے ہوتے ہوئے ابتداءً جیسے تیمم جو ہے ہوتا نہیں ہے، ایسے ہی اگر بیچ میں بھی اگر وہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، تو کفر کے ہوتے ہوئے یہاں تیمم باقی نہیں رہے گا. گویا کہ تیمم کے لیے ابتداءً بھی اسلام ضروری ہے، مسلمان ہونا، اور اس کے بقا کے لیے اور اس کے انتہا تک کے لیے اس کا اسلام رہنا ضروری ہے. کل محرمیت فی النکاح، جیسے نکاح میں محرمیت، کیا مطلب ہوا کہ اگر کسی محرم سے نکاح کریں گے تو نکاح ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ ابتداءً وہ کیا ہے، جب نکاح آپ کر رہے ہیں تو نکاح کے وقت وہ محرم ہے، تو اس سے نکاح کیجیے گا بھی تو نہیں ہوگا. تیسرا سے یہاں کفر اگر ابتداءً اگر ہے تو تیمم کریں گے تو بھی تیمم نہیں ہوگا. اچھا اس طرح سے دیکھیے گا کہ آپ نے کیا نکاح کیا دو دودھ پیتی بچی سے، شیرخوار بچے سے، اور کسی عورت نے ان دونوں کو دودھ پلا دیا. ابتداءً تو صحیح تھا اس سے نکاح کرنا، لیکن جب اس عورت نے دودھ پلا دیا، اب اس میں کیا ہو گیا، دونوں رضائی بھائی بہن ہو گئے. تو رضائی بھائی بہن دونوں بہنوں سے، دو رضائی بہنوں سے نکاح صحیح نہیں نہ ہے. تو کیا یہاں پہ محرمیت ابتداءً نہیں تھا، وہ بقان جو ہے محرمیت طاری ہوئی بعد میں محرمیت طاری ہوئی. تو آپ بتائیے نکاح باقی رہے گا؟ ٹوٹ جائے گا نا، ٹوٹ جائے گا. تو جب ٹوٹ جائے گا، یا پھر یہ دیکھیے گا کہ جس بچی سے آپ نے نکاح کیا وہ تو اجنبی تھا، لیکن پھر آپ کی امی نے، چاہے وہ امی آپ کی وہ نسبی ہو یا رضائی ہو، پھر اسی نے اس بچی کو دودھ پلا دیا، اب وہ رضائی بہن ہو گئی. ابتداء نکاح صحیح تھا، لیکن جب دودھ پلانے کی وجہ سے کیا ہو آپ کے لیے، اب وہ حرام ہو گیا.
تو جب محرمیت چاہے ابتدان ہو یا بقان ہو یا بعد میں طاری ہو، وہ نکاح کو فاسد کر دیتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ابتدان اگر کفر ہے تو بھی تیمم صحیح نہیں ہوگا، اور بیچ میں اگر کفر طاری ہوا تو بھی وہ تیمم باقی نہیں رہے گا۔ یہ امام ظفر کی دلیل ہے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ تیمم کے بعد اس کا طاہر ہونے کی صفت باقی ہے۔ اچھا مائک میں نے سگا لگایا ہے ادھر، پتہ نہیں کیا ہوگا، بھول گیا۔ اس کے طاہر ہونے کی صفت تیمم کے بعد باقی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ فَإِعْتِرَاضُ الْكُفْرِ عَلَيْهِ لَا يُنَافِيهِ كَمَا لَوْ اعْتَرَضَ عَلَى الْوُضُوءِ، جیسا کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ مسلمان ہونے کی صورت میں ایک مرتبہ آپ نیت کر کے آپ نے تیمم کر لیا تو اب وہ طہارت پر ہے۔ وہ اب اگر کفر اگر اس پر طاری ہوتا ہے، مرتد ہوتا ہے انسان، تو اس کا کفر جو ہے کافر ہو گیا، تو اب طہارت اس کی باقی رہے گی، کیونکہ وہ ایک مرتبہ جب وہ طہارت حاصل کر رہا تھا تو وہ تیمم کا اہل تھا، نیت کا اہل تھا۔ بیچ میں وہ مرتد ہو گیا تو کیا ہے، وہ ابھی بھی تیمم پر رہے گا، اس کی طہارت باقی رہے گی۔ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ باقی تیمم کے بعد اس کے طاہر ہونے کی صفت ہے، یعنی تیمم کے بعد اس کے طاہر ہونے کی صفت باقی ہے، لہٰذا کفر کا بیچ میں طاری ہونا یہ اس کے طاہر ہونے کے منافی نہیں ہے۔ کما لو اعترض علی الوضوء، جیسا کہ وضو پر اگر کفر طاری ہو جائے، درمیان میں آ جائے، تو اس کا وضو ختم نہیں ہو جاتا بلکہ باقی رہتا ہے۔ ایک شخص نے وضو کیا ہے نا، اب وہ چاہے اس وقت مسلمان ہو یا نہ ہو، پھر بعد میں اس نے اسلام لایا، اور اس کو یوں ترتیب دیجئے کہ اولاً وہ مسلمان تھا، اس نے وضو کیا، پھر اس کے بعد مرتد ہو گیا، پھر اسلام لایا، تو درمیان میں ارتداد حائل ہونے کی وجہ سے اس کا وضو ختم نہیں ہوتا، ایسے ہی اس کا تیمم بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہے۔ وَإِنَّمَا لَا يَصِحُ مِنَ الْكُفْرِ ابْتِدَاءً لِعَدْمِ النِّيَّةِ مِنْهُ، لیکن اگر ابتداءً وہ کافر ہے تو کافر کی طرف سے اگر وہ تیمم کیا جائے تو وہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ابھی اس وقت نیت کا اہل نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا لَا يَصِحُ مِنَ الْكَافِرِ ابْتِدَاءً لِعَدْمِ النِّيَّةِ مِنْهُ، لیکن کافر کی طرف سے صحیح نہیں ہوتا ہے ابتداءً اس میں نیت، اس کی طرف سے نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب یہاں سے یہ ہے کہ تیمم ٹوٹتا کس سے ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو چیزیں جو ہے وضو کو توڑتی ہے وہی چیزیں تیمم کو بھی توڑ دیں گی۔ وَيَنْقُضُ التَّيَمُّمَ، اتنا ہی، اچھا تھوڑا سا ایک لائن، اور تیمم کو توڑ دے گا، تو تیمم کو توڑ دے گا ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے۔ لِأَنَّهُ خَلْفٌ عَنْهُ فَأَخَذَ حُكْمَهُ، اس لیے کہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے، لہٰذا یہ تیمم وضو کا حکم لے لے گا۔ ٹھیک ہے۔